العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. گزشتہ سبق میں ہم نے منطق کی ایک اصطلاح جو کسی چیز کی حقیقت دریافت کرنے کے لیے کی جاتی ہے، استعمال ہوتی ہے، اس کو سمجھا تھا، ما ہوا کی اصطلاح. اور وہاں پر ہم نے یہ بھی سمجھا تھا کہ جب ما ہوا کے ذریعے سے کسی ایک چیز کی حقیقت دریافت کی جائے تو اس کے جواب میں حقیقت مختصہ استعمال ہوتی ہے، اور اگر ایک سے زائد چیزوں کے بارے میں دریافت کیا جائے تو جواب میں حقیقت مشترکہ آتی ہے. گزشتہ اسباق میں ہم جنس کی تعریف پڑھ چکے ہیں. جنس وہ ہے جو مختلف حقیقت رکھنے والے افراد پر بولی جائے. ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں آج کا سبق سمجھنا ہے، جس میں جنس کی دو قسمیں بیان کی جائے گی. ایک جنس قریب اور دوسری جنس بعید. جنس قریب کس کو کہتے ہیں؟ جنس قریب وہ جنس ہے کہ اگر اس کی جزئیات میں سے دو یا زیادہ افراد کو لے کر سوال کیا جائے تو جواب میں وہی جنس آئے، دوسری نہ آئے. جیسے حیوان انسان کی جنس قریب ہے، کیونکہ حیوان کے افراد میں سے جن دو یا زیادہ افراد کو لے کر سوال کیا جائے گا تو جواب میں حیوان ہی ہوگا، دوسرا کوئی نہیں آئے گا. جنس قریب کسی بھی جنس کے افراد، گزشتہ کسی سبق میں ہم سمجھ چکے ہیں جنس کی ترتیب: جوہر، جسم مطلق، جسم نامی اور حیوان. اب حیوان کے جتنے افراد ہیں ان افراد میں سے جب بھی کسی ایک، دو، تین، چار فرد کو لے کر حقیقت دریافت کی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ جواب میں حیوان ہی آئے گا. پیچھے ہم اصطلاح ما ہوا کے بیان میں یہ بات سن چکے ہیں کہ اگر انسان، فرس، بقر، غنم کی حقیقت دریافت کی جائے اور سوال کیا جائے کہ انسان، فرس، بقر، غنم کیا ہے، تو ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ اس کے جواب میں حیوان آئے گا، جس میں نامی نہیں آئے گا. وہاں پر ہم نے ایک چیز اور پڑھی تھی، ایک چیز اور سمجھی تھی کہ ہمیشہ اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جن جزئیات کو لے کر سوال کیا جا رہا ہے جواب میں ایسی جنس آئے جو ان سوال کی جزئیات کو شامل ہو اور دوسری کسی حقیقت کا کوئی فرد شامل نہ ہونے پائے. اگر حیوان کی جگہ پر جسم نامی جواب دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ جسم نامی کے افراد دوسرے ہیں، یہ بھی ان کے افراد ہیں، لیکن دوسرے افراد جیسے نباتات، گھاس، پیڑ، پودے
یہ ساری چیزیں جسم نامی کے افراد میں شامل ہیں۔ اب اگر کوئی انسان فرس، بقر، غنم وغیرہ کے جواب میں جسم نامی کہے تو نہیں چلے گا، وہ جواب اس کا درست نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ اس کے جواب میں حیوان آئے گا، اور حیوان ہی ان جزئیات کی جن سے قریب ہے، اس لیے کہ جتنے بھی افراد حیوان والے بڑھاتے جائیں، انسان، فرس، بقر، غنم، حمار، قرد، جتنے بھی افراد آپ حیوانیت والے بڑھاتے جائیں گے، جس کے اندر حیوانیت والی حقیقت پائی جاتی ہے، حیوانیت والی ماہیت پائی جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جواب میں حیوان ہی استعمال ہوگا۔ یہ حیوان ان تمام کے لیے جن سے قریب ہے۔ حیوان انسان کے لیے بھی جن سے قریب ہے، حیوان فرس کے لیے بھی جن سے قریب ہے، حیوان حمار کے لیے بھی جن سے قریب ہے، حیوان بقر اور غنم کے لیے بھی جن سے قریب ہے، اس لیے کہ اس کے افراد کو لے کر جب بھی سوال کیا جائے گا تو جواب میں حیوان ہی آئے گا۔ جنس کی دوسری قسم ہے جنس بعید۔ وہ جنس ہے کہ اگر اس کی جزئیات میں سے دو یا زیادہ کو لے کر سوال کیا جائے تو جواب میں اس جنس کا آنا ضروری نہ ہو، بلکہ جواب میں کبھی تو وہ جنس آئے اور کبھی دوسری۔ یہ تو ہوگی تعریف، کبھی ایک وہی آ رہی ہے اور کبھی دوسری آ رہی ہے۔ مثال کے اوپر تھوڑی سی توجہ دیں گے، بہت ہی آسان اور بہت ہی جلدی سمجھ میں آنے والی مثال ہے۔ میں نے ابھی کہا کہ حیوان کے افراد انسان، فرس، بقر، غنم وغیرہ، اور جسم نامی کے افراد انسان، فرس، غنم، بقر اور نباتات، گھاس، پیڑ پودے وغیرہ۔ اب یہ جو مثال میں ہم نے جزئیات اور افراد جوڑے ہیں، ان جزئیات اور افراد کو دیکھ کر ہی ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جواب کس نوعیت سے مرتب ہوگا۔ اگر پوچھا جائے کہ انسان اور فرس کیا ہیں تو جواب آئے گا حیوان۔ اگر پوچھا جائے کہ انسان اور درخت کی حقیقت کیا ہے تو جواب آئے گا جسم نامی۔ انسان اور فرس جواب آئے گا حیوان، انسان اور درخت جواب آئے گا جسم نامی۔ تو انسان حیوان کے ذیل میں بھی ہے، انسان جسم نامی کے ذیل میں بھی ہے، کبھی اس کے جواب میں حیوان آ رہا ہے اور کبھی اس کے جواب میں جسم نامی آ رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ جنس جس کی جزئیات کو لے کر اگر سوال کیا جائے تو کبھی وہی جنس جواب میں آئے اور کبھی وہ نہ آ کر کے دوسری آئے، جیسا کہ ہمارے مثال میں حیوان آ گیا۔ تو یہ جو جسم نامی ہے، یہ جسم نامی انسان کے لیے جنس بعید ہے، اس لیے کہ انسان کی حقیقت جب دریافت کی جاتی ہے کسی دوسرے فرد کو اس کے ساتھ ملا کر تو کبھی اس کے جواب میں حیوان آتا ہے اور کبھی اس کے جواب میں جسم نامی آتا ہے۔ جنس بعید وہ جنس ہے کہ اس کی جزئیات میں سے دو یا زیادہ کو لے کر اگر سوال کیا جائے تو جواب میں اس جنس کا آنا ضروری نہ ہو، بلکہ جواب میں کبھی تو وہ جنس آئے اور کبھی دوسری، جیسے جسم نامی انسان کی جنس بعید ہے، کیونکہ اگر انسان، گھوڑا اور درخت ملا کر سوال کریں گے تو جواب آئے گا جسم نامی، اور صرف انسان اور گھوڑے سے متعلق سوال کریں گے تو جواب حیوان آئے گا۔ کبھی جواب کچھ اور ہو رہا ہے اور کسی دوسرے موقع پر جواب کچھ اور ہو رہا ہے۔ یہ جو جواب میں جنس کی تبدیلی ہے، یہ جواب میں جنس کی تبدیلی کا ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ جنس اس جزئی کے لیے اور اس فرد کے لیے جنس بعید کا درجہ رکھتی ہے، جنس قریب کا درجہ نہیں رکھتی ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما